ایک مرتبہ ایک غریب النفس انسان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا، عرض کی امیر المومنین، میں ایک اولاد کا باپ ہوں، میں چاہتا ہوں میری اولاد قدرتی آفات، حادثات اور نظر بد سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے، میں ایسے کون سے عمل کروں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعاؤں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے آمین۔ ماں باپ کے 5 عمل یہ ہیں، ان کی اولاد یقینی طور پر سلامتی میں رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کے اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظہور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی ماں باپ کی اولاد کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بناتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور فقہاء اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، یا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ، کوئی انسان پہلے سے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کے سامنے یہ 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، آپ سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت اور اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں، ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا
محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں، اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو؟ اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تعالی جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہو وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے اس درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو میں رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان، یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ آزمائش دیتا ہے۔ نمبر 4، تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں، ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ایک روایت میں سب سے بڑھ کر شہد و عدل ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چور کی یہ سزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پہنچوں سے کاٹ دیا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعہ سے بڑی فکر و دامن گیر ہوئے کہ اگر ہمارے قبیلہ کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ دربار اقدس میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی غضبناک لہجہ میں فرمایا، تشفعوا فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور اس خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ لے گا۔ جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کے حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسہ کیوں نہ بانٹے، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالی ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالی کوئی بھی کام ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو، یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اے اس دنیا کے لوگوں، تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالی اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین گرامی، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آ جائے تو سمجھ جانا بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔